ایک زمانے میں جب پرندے انسانوں کی زبان سمجھتے تھے اور ہوائیں راز چوری کر کے پہاڑوں سے لگا دیتی تھیں، ایک گہرا اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا قلعہ تھا جسے دیکھ کر سورج بھی اپنی کرنیں سمیٹ لیتا تھا۔ اس قلعے کا نام تھا قلعہ ظلمت۔ اس کے گرد کوئی خندق نہ تھی، بلکہ ایک کالا دھواں تھا جو دن میں بھی رات بنا دیتا تھا۔ اس قلعے کی سب سے اونچی منزل میں ایک شہزادی قید تھی۔ اس کا نام زریاب تھا۔ زریاب کا مطلب ہے سونے کا پانی، اور سچ میں اس کے بال سونے جیسے تھے اور اس کی آنکھوں میں نیل گون دریا تیرتے تھے۔ وہ کبھی بادشاہت نور کی شہزادی تھی، جہاں ہر صبح گلاب کی خوشبو اٹھتی تھی۔ لیکن ایک رات ایک بے رحم جن جس کا نام ظلمار تھا نے اسے اغوا کر لیا۔ ظلمار آگ کا بنا ہوا تھا، لیکن اس کا دل برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زریاب کو اس لیے قید کیا کہ وہ جانتا تھا جب ایک شہزادی کی پلکیں نم ہوتی ہیں تو زمین پر پھول مر جاتے ہیں، اور ظلمار چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس کی طرح تاریک ہو جائے۔ شہزادی زریاب نے اس قلعے میں 300 چاند دیکھے۔ ہر رات وہ کھڑکی کی طرف جاتی جہاں لوہے کی 3 موٹی سلاخیں تھیں۔ سلاخوں کے پیچھے چاند کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا۔ وہ چاند سے کہتی، اے ماہتاب، کیا میرے باپ کی آنکھوں میں اب بھی میرا انتظار ہے؟ چاند جواب نہیں دیتا تھا، لیکن ہر بار ایک ٹھنڈی ہوا آتی اور اس کے بالوں کو سہلاتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو صبر رکھ شہزادی۔ شہزادی کے پاس اپنی ماں کی دی ہوئی نیلم کی انگوٹھی تھی۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہ تھی، اس پر ایک پرانا نقش تھا۔ 2 پرندے ایک دوسرے کی چونچ میں پانی ڈال رہے تھے۔ ماں نے اسے بچپن میں کہا تھا، بیٹا، جب کبھی اندھیرا بہت گہرا ہو جائے تو اس انگوٹھی کو دیکھنا، یہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گی جو صرف دل دیکھ سکتا ہے۔ زریاب نے 1000 بار اس انگوٹھی کو دیکھا۔ ہر بار اس میں سے نیلی روشنی نکلتی اور وہ روشنی قلعے کی دیواروں پر لکیروں کی صورت میں اترتی، جیسے کوئی خفیہ نقشہ ہو۔ لیکن زریاب اسے نہ سمجھ پاتی تھی۔ وہ سوچتی، شاید میں بہت کمزور ہوں، شاید میں اسی قید کی ہی مستحق ہوں۔ لیکن ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس کی ماں آئی، سفید لباس میں، ہاتھ میں شمع لیے۔ ماں نے کہا، زریاب، قید وہ نہیں جس میں تم ہو، قید وہ ہے جسے تم اپنے اندر بٹھا کر بیٹھی ہو۔ اٹھو، تمہاری آواز ہی تمہاری کنجی ہے۔ صبح جب زریاب کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ چیخے گی نہیں، بلکہ اب وہ گائے گی۔ ابھی شہزادی نے اپنی پہلی صبح کی دعا شروع ہی کی تھی کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک لڑکا بیٹھا دکھا، جس کا نام فرہاد تھا۔ فرہاد کسی شاہی گھرانے سے نہیں تھا، وہ ایک غریب ماں کا بیٹا تھا جو جنگل میں گھاس بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ لیکن فرہاد کے پاس ایک ایسا تحفہ تھا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ پرندوں کی زبان سمجھتا تھا۔ ایک دن جب فرہاد دریائے گلاب کے کنارے بیٹھا اپنی ماں کے لیے پھول توڑ رہا تھا، ایک کوئل اس کے کندھے پر آ کر بیٹھی اور بولی، فرہاد، کیا تم جانتے ہو کہ قلعہ ظلمت میں ایک شہزادی قید ہے؟ اس کے بال سونے جیسے ہیں اور اس کی ہنسی کو 300 دن ہو گئے کسی نے نہیں سنا۔ فرہاد نے کہا، لیکن میں تو ایک عام سا لڑکا ہوں، میرے پاس نہ تو تلوار ہے اور نہ ہی جادو، میں کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ کوئل ہنسی، ظلمار کو تلوار نہیں، محبت کی آواز کمزور کر سکتی ہے۔ تم گا سکتے ہو فرہاد، تم وہ گیت جانتے ہو جو تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا تھا، وہ گیت جو درختوں کو رلاتا ہے۔ فرہاد کو اپنی ماں کا سکھایا ہوا گیت یاد آیا، ایک پرانی لوری جسے اس کی دادی نے اس کی ماں کو سکھایا اور اس کی ماں نے اسے۔ اس گیت میں صرف ایک سچ تھا، جو دل میں سچ رکھتا ہے اس کے قدموں میں راستے جھک جاتے ہیں۔ ظلمار کو پتہ چل گیا کہ جنگل میں کوئی تو ہلچل ہے۔ اس نے اپنے آئینہ جادو میں دیکھا تو فرہاد کو دیکھا، ایک سادہ لڑکا جس کے پاس صرف ایک پھٹی ہوئی چادر تھی اور ایک بانس کی چھڑی۔ ظلمار زور سے ہنسا
اور اس کی ہنسی سے قلعے کی دیواروں سے کالے بچھو گرنے لگے۔ اس نے 3 راکشس بھیجے۔ پہلا راکشس خاموشی، جو انسان کی زبان کو خاموش کر دیتا ہے۔ دوسرا راکشس بھول، جو انسان کو اپنا مقصد بلا دیتا ہے۔ تیسرا راکشس تھکاوٹ، جو انسان کے گھٹنوں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب یہ تینوں راکشس فرہاد کے پاس پہنچے تو فرہاد نے انہیں دیکھ کر کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنی ماں کا دیا ہوا ایک پھول سونگھا اور آہستہ سے گنگنانے لگا۔ خاموشی نے کہا، میں اس کی آواز بند کر دوں گا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، فرہاد کے گیت کی ایک لہر نے اسے پگھلا دیا۔ بھول چیخا، میں اسے بھلا دوں گا، کیوں آیا ہے یہ؟ لیکن فرہاد نے اپنی ماں کا نام لیا اور بھول راکشس خود کو بھول گیا کہ وہ کون تھا۔ تھکاوٹ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن فرہاد نے کہا، میں تھک سکتا ہوں لیکن میرا دل نہیں تھکتا، اور تھکاوٹ بھی بھاگ گیا۔ ذوالمار نے یہ سب آئینے میں دیکھا اور پہلی بار اسے خوف آیا۔ اس دوران شہزادی زریاب نے قلعے کے کمرے میں ایک عجیب سی آواز سنی، گویا کوئی بانسری بجا رہا ہو، لیکن بانسری نہیں تھی، کوئی گیت تھا۔ وہ گیت ہوا میں تیرتا ہوا اس کی کھڑکی تک آیا۔ اس نے پہلی بار 300 دنوں میں مسکراہٹ محسوس کی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دور جنگل میں ایک چھوٹا سا دیا جلتا دکھائی دیا۔ وہ دیا فرہاد کے ہاتھ میں تھا۔ زریاب نے سوچا، شاید یہ وہی روشنی ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نیلم کی انگوٹھی کو ہونٹوں سے لگایا اور کہا، اے انگوٹھی، اگر سچ میں تم میں کوئی طاقت ہے تو اس لڑکے کے تک میری آواز پہنچا دو۔ اور پھر اس نے گانا شروع کر دیا، وہی گیت جو اس کی ماں اسے سلاتے وقت گاتی تھی۔ چاند اماں آئی چادر لے کر، نیند کی ڈوری سلجھا دے رے، جو قید ہے وہ کھل جائے گی، جو بوئے گا وہ کھل جائے گا۔ فرہاد نے یہ گیت سنا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے یہ گیت اسی کے لیے لکھا گیا ہے۔ فرہاد نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا قلعے میں نہیں جا سکتا۔ وہ جنگل کے ہر جانور سے ملا، ہرن، لومڑی، گلہری، چمگادڑ، حتیٰ کہ چونٹیوں سے بھی ملا۔ اس نے کہا، اگر آج تم نے میری مدد نہیں کی تو کل ذوالمار تمہارے بچوں کو بھی قید کر لے گا۔ جانور سمجھ گئے۔ چڑیوں نے قلعے کے چاروں اطراف اڑ کر ذوالمار کی حرکات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چمگادڑوں نے رات کو خفیہ راستے تلاش کیے۔ لومڑی نے ایک پرانی سرنگ ڈھونڈی جو قلعے کے باورچی خانے تک جاتی تھی۔ وہی سرنگ تھی جہاں ذوالمار کا کھانا پکتا تھا۔ چونٹیوں نے ذوالمار کے جادوئی پانی کے کنویں میں اپنا تیزاب ڈال دیا، جس سے اس کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ جب ذوالمار نے دیکھا کہ چونٹیاں بھی اس کے خلاف ہو گئی ہیں تو وہ چیخا، کیا جنگل بھی اب میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ آخر رات آئی، وہ رات جس کا انتظار تھا۔ فرہاد سرنگ سے قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چمگادڑیں تھیں اور اس کے کندھے پر کوئل بیٹھی تھی۔ اس نے شہزادی کے کمرے تک پہنچنے کے لیے 300 سیڑھیاں چڑھی۔ ہر سیڑھی پر ایک جادو تھا، کبھی آگ، کبھی برف، کبھی خوفناک آوازیں، لیکن فرہاد نے اپنی ماں کا گیت گنگنایا اور ہر جادو بے اثر ہو گیا۔ جب وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا زریاب کھڑی کھڑکی کے پاس۔ اس کے بال چاندی میں چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں امید کی آخری شمع جل رہی تھی۔ فرہاد نے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں شہزادی۔ زریاب نے کہا، تم کون ہو؟ فرہاد نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے تمہارا گیت سنا۔ اسی لمحے ذوالمار آ گیا۔ وہ کمروں میں گھسا اور اس کا وجود کالے بادلوں کی طرح تھا۔ اس کی آنکھوں سے بجلی نکل رہی تھی۔ اس نے کہا، تم دونوں ابھی مٹی میں مل جاؤ گے۔ میں نے ہزاروں بہادروں کو خاک کیا ہے۔ لیکن زریاب نے آگے بڑھ کر کہا، تم نے ہمیں قید تو کر دیا ہے، لیکن تم ہماری دعاؤں کو قید نہ کر سکے۔ اس نے نیلم کی انگوٹھی اتاری اور فرہاد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ فرہاد نے اس انگوٹھی کو اپنے دل پر رکھا اور پوری طاقت سے گایا وہ گیت جو اس نے کبھی کسی کو نہیں سنایا تھا، وہ گیت جو اس کی ماں نے اسے صرف اس وقت سنانے کو کہا تھا جب وہ کسی کی جان بچا رہا ہو۔
اس گیت میں ایک آیت تھی، جو آگ سے ڈرتا ہے وہ جل جاتا ہے، اور جو آگ سے پیار کرتا ہے وہ روشنی بن جاتا ہے۔ ذوالمعار نے چیخنا شروع کر دیا، اس کا وجود پگھلنے لگا۔ وہ چیخا، نہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ محبت کیسے ممکن ہے؟ ضریاب نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور کہا، محبت ممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ اور ذوالمعار راکھ ہو گیا، لیکن راکھ بھی عجیب تھی، وہ سیاہ نہیں، سنہری تھی، جیسے سورج کی کرنیں بکھری گئی ہوں۔ قلعے کی دیواریں ایک ایک کر کے گرنے لگیں، ہر گرتی ہوئی اینٹ کے نیچے سے پھول نکل آئے۔ جہاں کبھی ظلم تھا وہاں باغ بن گیا۔ شہزادی ذریاب نے قلعے سے باہر قدم رکھا تو اس نے پہلی بار 300 دنوں میں سورج کی روشنی کو چھوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، آنسو نہیں، موتی۔ ہر موتی زمین پر گر کر نیا بیج بن گیا۔ فرہاد نے اس سے کہا، آزادی کا مطلب صرف قلعے سے نکلنا نہیں شہزادی، آزادی کا مطلب ہے خوف کو دل سے نکالنا۔ ذریاب مسکرائی اور اس نے فرہاد کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم نے مجھے قید سے تو نکال دیا، لیکن تم نے مجھے یہ بھی سکھا دیا کہ اصل قید وہ ہے جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جانور ان کے پیچھے پیچھے چلے، پرندے ان کے اوپر پنکھ پھیلائے اڑے، اور جب وہ شہزادی کے آبائی گاؤں پہنچے تو بادشاہ نے فرہاد کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم ہیرو نہیں ہو، تم ایک انسان ہو، اور یہی سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے۔ شہزادی نے شہر واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس نے قلعہ ظلمت کی جگہ پر ایک مدرسہ بنوایا، جہاں ہر بچے کو سکھایا جاتا تھا خوف کو دوست بنانا اور محبت کو ہتھیار بنانا۔ فرہاد اس مدرسے کا استاد بنا۔ وہ بچوں کو پرندوں کی آواز سناتا اور سکھاتا۔ راتوں کو جب بچے سونے جاتے تو ذریاب انہیں وہی گیت سناتی جو اس نے قید میں گایا تھا، اور ہر بچہ آنکھیں بند کر کے سو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب کوئی ذوالمعار نہیں بچا۔ اب تم بھی آنکھیں بند کرو ننھے دوستو، چاند اماں نے اپنی چادر بچھا دی، تمہارے تکیے کے نیچے کوئی خوف نہیں، صرف ایک پرانی نیلم کی انگوٹھی۔